اور بالکل مختلف طور پہ دونوں ریفرنسز اینڈ ہوئے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے فیس بھی کیا ایک پورا ایک ماحول، ایک کیمپین، ادارے، حکومت وقت سب ان کے خلاف تھے، انہوں نے فیس کیا. اسی طرح جسٹس صدیقی نے بھی نہ صرف فیس کیا، برخاست ہوئے، بلکہ اس کے بعد بھی آج بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ابھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جو ہیں اب سپریم کورٹ کے جج نہیں رہے، لیکن کیا وہ اویل کریں گے تمام تر پرکس اور پریویلیجز کو ایز اے ریٹائرڈ جج؟ جی ابھی تو کوئی ایسا ان کے کیونکہ ریزگنیشن ہے تو بہرحال آج کا جو قانون ہے اس کے مطابق تو ان کو یہ سارے مرات ملتے رہیں گے. البتہ یہ ہے کہ اگر کوئی اب یہ اور اس پہ نیچرلی بہت سارے لوگ کامنٹ کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کے لیے قانون کی یا تو قانون میں کوئی تبدیلی لائی جائے یا کوئی قانون کی کوئی نئی تشریح سامنے آئے تو وہ الگ بات ہے. مگر جو پریزنٹ سچویشن ہے اس میں تو ان کی انٹائٹلمنٹ ہوگی پینشن اور دیگر جو مرات ہیں. اینڈ آئرنی آف آل آئرنی سر، آج ہی انہوں نے استعفیٰ ٹینڈر کیا اور آج ہی ان کا لکھا ہوا فیصلہ بحیثیت ہیڈنگ اے بینچ آف لاہور ہائی کورٹ اوور ٹرننگ دا ڈیتھ سینٹینس آف فارمر ڈکٹیٹر پرویز مشرف، وہ بھی آج کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. تو اس کے اوپر آپ کی رائے جاننا چاہوں گی. یہ ریٹروسپیکٹو جسٹس آفٹر دا مین از نو لانگر ود اس اینی مور، اس کے اوپر بھی بات کیجیے گا. اور کیا یہ کہہ سکتے ہیں ہم وثوق سے کہ اس طرح کا لیگل ایکشن اگینسٹ اے ڈیسیز پرسن یہ بھی ہمارے سسٹم کے لیے مفید ہو سکتا ہے ایز اے میسج؟ دروازے بند ہو گئے ہمیشہ کے لیے فار اینی ایڈونچرزم؟ دیکھیں، جہاں تک یہ نقوی صاحب کا وہ فیصلہ تھا جس میں انہوں نے پرویز مشرف کی جو سزا تھی اور جو کنوکشن تھی وہ سیٹسفائیڈ کی، تو ان تمام معاملات سے یہ جو پراپرٹیز اور گھر ور خریدنے والی اور اثاثوں کے معاملات سے بہت پہلے جب ان کی ایلیویشن بھی ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں تو اس وقت بھی بار ایسوسی ایشنز کی طرف سے یہی آبجیکشن تھی کہ یہ جو پرویز مشرف صاحب کو انہوں نے یہ بری کیا ہے وہ بالکل غیر قانونی طریقے سے کیا ہے، اور یہ ان کو تاثر یہی جائے گا کہ ان کو ریوارڈ دیا جا رہا ہے کہ پرویز مشرف کو کیونکہ انہوں نے بری کر دیا تو اس لیے ان ریٹرن ان کو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیا جا رہا ہے. جہاں تک مشرف صاحب کی ٹرائل کا معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا اسپیشل کورٹ اس میں تشکیل دی گئی تھی، اس میں سارا ایویڈنس وغیرہ ریکارڈ کیا گیا تھا، پھر 2-1 کے فیصلے سے ان کو کنوکشن دی گئی تھی، ڈیتھ سینٹنس دی گئی تھی. اس اسپیشل کورٹ کی جو ٹرائل تھی اس میں 3 ہائی کورٹ کے ججز تھے. اس اسپیشل کورٹ کی جو ٹرائل تھی اس کو روکنے کے لیے، اس کے ریزلٹ کو ختم کرنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں باقاعدہ پٹیشنز درخواست فائل ہوئی تھی، مگر وہ درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اور نیچرلی جورسڈکشن اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہی بنتی، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو وہ درخواست جو تھی مسترد کر دی تھی. بلکہ اور یہ بھی نوٹ کیا گیا تھا کہ یہ جو اسپیشل کورٹ کی ٹرائل ہے یہ سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق یہ سنگین غداری کا مقدمہ چلایا جا رہا ہے. اس کے باوجود اچانک سے لاہور ہائی کورٹ میں پھر درخواست دائر ہوئی کہ اسلام آباد میں اسپیشل کورٹ کی جو کارروائی ہے اس کو کالعدم قرار دیا جائے جی. اور بڑی عجیب بات تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے جو جورسڈکشن اگر بنتی تو اسلام آباد ہائی کورٹ کی بنتی، مگر لاہور ہائی کورٹ نے ویسے ہی پھر اپنا، جس میں مظاہر نقوی صاحب کی ججمنٹ تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہوا ہے یہ ساری ٹرائل کا، اور مشرف صاحب کو انہوں نے بری کر دیا. اس کے بعد اپیلیں کئی بار ایسوسی ایشنز وغیرہ نے اپنا درخواستیں ڈالی تھیں سپریم کورٹ میں، مگر 4 سال وہ درخواستیں بالکل لگی ہی نہیں، ایک بار بھی ان کی کوئی پیشی نہیں ہوئی. اچھا ہوتا کہ یہ مشرف صاحب کی حیاتی میں ہی یہ فیصلہ ہوتا. Even those judges who validated this martial law, کبھی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا. The politicians who were used as puppets during this martial law, کبھی ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا گیا. یہ بڑا گلہ ہو رہا ہے. جی بالکل، اپنا بہت سارے ایسپیکٹس ہیں جو ابھی بھی مزید ایفرٹس کی ضرورت ہیں.
مگر میں سمجھتا ہوں تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی ملٹری ڈکٹیٹر کو پاکستان کی تاریخ میں کسی ملٹری ڈکٹیٹر کو ایٹ لیسٹ جو ان کی کنوکشن ہے وہ مینٹین ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہماری جو ملٹری فورسز ہیں اور اس میں جو آفیسرز ہیں کم سے کم دس ول بی سم تھنگ دیٹ دے ول تھنک اباؤٹ ان فیوچر. کسی بھی ایسا غیر آئینی قدم اٹھانے سے پہلے تو کم سے کم ایک مرتبہ اس ججمنٹ کے بارے میں سوچیں گے. تو بہت بہت میں سمجھتا ہوں ایک بڑی بیرسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی.